اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شب قدر کے حوالے سے۔ ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو سال کے دوسرے مہینوں پر ایک خصوصی فضیلت و شرافت حاصل ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں، اسی طرح سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو وہ فضیلت و کرامت حاصل ہے جس سے دوسری راتیں خالی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور شب قدر کی عزت و شرافت کے لیے یہ کام کچھ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دفعتاً نازل فرمانے کے لیے اسی ماہ اور اسی شب کو انتخاب فرمایا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت تک اکٹھا لے کر اترے اور جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے فرشتوں کو اس کی املا کرائی۔ پھر جبرائیل 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے۔ امام شبعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم لوح محفوظ سے سما دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی طرح سما دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی قرآن کی ابتدا بھی لیلۃ القدر ہی میں ہوئی۔ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یا شب قدر در حقیقت اس رات کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئندہ سال کی شب قدر تک کے تمام مقدرات اور مخلوق کے حق میں ہونے والے رزق، موت و حیات کے متعلق جمیع فیصلے فرشتے کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اس رات کو لیلۃ الحکم اور لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر خالق کا فیصلہ ہی اس شب میں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تقدیرات اور فیصلے جو ازل میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں صادر فرما چکے ہیں اور جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، اس شب میں ان کی نقل ملائکہ مدبرات کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو نافذ کریں۔ مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیرات امور ان ملائکہ کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے جو وجود میں آنے والے واقعات پر مقرر کیے گئے ہیں، ورنہ ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ کا مقدر فرمانا تو ازلی ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوح محفوظ سے اس شب میں رزق، بارش، موت، زندگی، یہاں تک کہ حاجیوں کی تعداد نقل کر کے ملائکہ کو دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قضا و قدر تو شعبان کی 15ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن متعلقہ فرشتوں کو ان کی ذمہ داری لیلۃ القدر میں سپرد کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاملات کا تصفیہ شعبان کی 15ویں شب میں کر دیتے ہیں اور ان کے ذمہ داروں کو شب قدر میں سپرد کر دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ دراصل یہ 3 علیحدہ علیحدہ امور ہیں۔ پہلا کام تقدیر اشیاء کا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس حال و کیفیت میں وجود میں آئے گی، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق سماوات والارض سے پہلے ازل میں ہی فرما دیا ہے۔ دوسرا کام ان تقدیرات کو لوح محفوظ میں لکھ کر ملائکہ کے سامنے ظاہر کرنے کا ہے، یہ کام شعبان کی 15ویں شب میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا کام متعلقہ فرشتوں کو ان کو ذمہ داریاں سونپے جانے کا ہے، اس کی تکمیل لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ ملائکہ مدبرات، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن ملائکہ مدبرات کو اس شب میں تنفیذ احکام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ 4 ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ گویا یہ 4 تو اصل ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں اور باقی ان کے اعوان و انصار ہوتے ہیں۔ شب قدر کہلائے جانے کی وجہ، امام ظہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عظیم قدر و منزل والی شب ہے۔ شیخ ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں عبادت و ذکر
کی وجہ سے بے عزت و بے قدر لوگ بھی قدر و منزلت حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر میں کیا کریں؟ شب قدر حق جعلی شان کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے اور اس کی قدر دانی علامت ایمان اور سعادت کی نشانی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب قدر پائیں اور عبادت، تلاوت اور ذکر استغفار سے اس کا حق ادا کریں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کھڑا ہونے سے مراد صرف نماز کا قیام ہی نہیں، بلکہ خواہ نماز پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر و استغفار اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہے، تمام عبادات اس میں داخل ہیں۔ اور ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ عبادت محض اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول اجر و ثواب کے لیے ہو، ریا اور نمائش مقصود نہ ہو۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی رات کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت یہ دعا پڑھو: اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی آپ معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر جامع ترین دعا تلقین فرمائی کہ اس کی قبولیت کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی بندہ کو معاف فرما دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شب قدر عطا کیے جانے کا سبب۔ اس امت کو شب قدر کا یہ پیش بہا انعام عطا کیے جانے کا سبب کیا ہوا؟ روایت سے اس کی مختلف وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئیں اور ان کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تو حق تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی کہ اس ایک شب کی عبادت اور احیا 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن میں شب قدر کا بیان۔ بہر صورت اس امت کو شب قدر بخشے جانے کا اصل سبب کچھ بھی ہو، لیکن یہ وہ عطا اور بخشش ہے جس سے جمہور علماء کے قول کے مطابق پہلی امتیں محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب کی عظمت و برتری کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک مستقل صورت نازل فرمائی۔ چنانچہ فرمایا گیا: ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں، اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے بیان بعد الابہام کا اسلوب اختیار فرمایا، جس میں ابہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی فخامت و عظمت کا دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر؟ گویا یہ اس قدر عظیم الشان شے ہے کہ اس کی حقیقت صرف ہم ہی بتا سکتے ہیں اور ہمارے بتائے بغیر مخلوق میں سے کوئی اس کو نہیں جان سکتا۔ چنانچہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا۔ شب قدر میں فرشتوں کا نزول اس شب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کو 1000 ماہ سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا، لیکن اس کی مزید عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں ہر آسمان سے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔
روح کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شب میں ملائکہ کے ساتھ روح بھی نازل ہوتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، لیکن امام کثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ملائکہ کی ایک خاص صف ہے جو باقی ملائکہ کے محاذ اور نگراں ہیں، اور عام ملائکہ بھی ان کو اس شب کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے جس طرح ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ شب قدر کی علامات۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی علامت اور نشانی یہ بیان فرمائی۔ اس رات کی نشانیوں میں سے یہ ہے وہ کھلی ہوئی چمکدار رات ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا اس میں کثرت انوار کی بنا پر چاند کھلا ہوا ہے۔ دوسری نشانی اسی روایت میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ٹکیے کے مانند جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے منع فرما دیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کی مغرب و عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے شب قدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل محروم نہیں رہا اور کچھ نہ کچھ اس کو بھی اس شب کا حصہ مل گیا، اگرچہ تمام شب بیداری کرنے والے کا حصہ اس سے زیادہ اور بہتر ہے۔ دوستو السلام علیکم، اللہ حافظ۔ آپ زیادہ سے زیادہ شب قدر کی فضیلت کو شیئر کریں۔